السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم پڑھیں گے بینکنگ، اور بینکنگ کے ساتھ یہ جو آج ہمارا ٹاپک ہے یہ ایم بی ایف کے کورس میں بھی شامل ہے۔ دونوں آئی کام پارٹ 2 اور بی کام پارٹ 1 دونوں کے سلیبسز میں کوسچن شامل ہے۔ تو آج کا جو ہمارا کوسچن ہے دیٹس بیسکلی فنکشنز آف سینٹرل بینک، یا یہ کوسچن جو ہے وہ تھوڑا سا چینج کر کے اس کی اسٹیٹمنٹ اس طرح سے آ سکتی ہے، لائک پاکستان میں وہ کوسچن آ سکتا ہے فنکشنز آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ٹھیک ہے۔ تو کمرشل بینک کے ہم لوگ فنکشنز پڑھ چکے ہوئے ہیں، اب ہم نے سینٹرل بینک کے فنکشنز پڑھنے ہیں۔ تو یہ کمرشل بینک کی نسبت تھوڑا سا کم امپورٹنٹ ہے، لیکن سٹل کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے، بورڈ کی پوائنٹ آف ویو سے بھی اور یونیورسٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا کوسچن۔ تو سب سے پہلے ڈیفینیشن ہے سینٹرل بینک کی۔ تو سینٹرل بینک کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے کہتا ہے جی دا بینک وچ از اسٹیبلشڈ ٹو اسٹرینتھن دا کریڈٹ سسٹم۔ کریڈٹ سسٹم سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ ملک کے اندر جو پیسے کے ریلیٹڈ جتنے بھی پالیسیز ہیں، یعنی کہ انٹرسٹ ریٹس کیا ہوں گے، جو ہم نے لونز وغیرہ دینے، یا جو لوگوں کے جو پیسے وغیرہ بینکوں میں ڈپازٹ کیے جاتے ہیں اس کے اوپر لوگوں کو کیا انٹرسٹ ریٹس وغیرہ دیے جانے ہیں۔ تو کریڈٹ سسٹم یا آپ پیسے کے ہی حساب سے لگا لیں کہ پیسے کا جو سسٹم ہے اس کو کس طرح سے اسٹرینتھن کیا جائے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز وغیرہ کس طرح سے دینی چاہیے تھرو کمرشل بینک۔ کہہ رہے آگے ٹو انکریز دا پیس آف اکنامک گروتھ، معاشی ترقی کی، معاشی بہتری کی جو پیس ہے، جو اس کی سپیڈ ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے، اس کو تیز کرنے کے لیے، ظاہر سی بات ہے جتنی تیزی سے آپ کی معیشت گرو کرے گی، آپ کی اکانومی گرو کرے گی، ملک کے حالات اتنے ہی زیادہ اچھے تیزی سے ہوں گے، لوگوں کے حالات زیادہ اچھے بہتر ہو جائیں گے۔ کہہ رہے اینڈ ٹو پروموٹ دا ویلفیئر آف دا کنٹری۔ اب یہاں پہ یہ ایک مین پوائنٹ ہے سینٹرل بینک کے ریلیٹڈ، یہ ہے کہ پروموٹ دا ویلفیئر آف دا کنٹری، یعنی کہ جو ملک ہے، ملک میں رہنے والے جو لوگ ہیں، جو پاپولیشن ہے ایک ملک کی، اس کی ویلفیئر، اس کی فلاح و بہبود، اس کی خوشحالی کو بیسکلی یہ پروموٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے وہ جو اپنا کریڈٹ سسٹم ہے، جو پیسے کے ریلیٹڈ جتنے بھی اس کی پالیسیز وہ کہہ رہے ہیں، اپنے سارے اس سینیریو کو، اس سارے جو اپنے سسٹم ہے اس کو اسٹرینتھن اپ کر رہا ہوتا ہے، اس کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے، صرف اس مقصد کے لیے کہ جو ملک میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی فلاح ہو سکے، ان کے حالات بہتر ہو سکیں۔ اب یہاں پہ ایک چیز قابل ذکر یہ ہے کہ جو کمرشل بینک ہیں وہ پیسہ کمانے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ جو سینٹرل بینک ہیں وہ لوگوں کے ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو ان کا پرائمری آبجیکٹیو لوگوں کا ویلفیئر ہوتا ہے، بجائے کہ پیسہ ارن کرنا۔ یہ چیز ہم نے کائنڈز آف بینک والا جو کوسچن تھا اس میں نے آپ کو یہ چیز بتائی تھی۔ آگے چلتے ہیں اس کے فنکشنز کی طرف۔ تو سب سے پہلا فنکشن ہے اس کا سول رائٹ آف نوٹ ایشو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کنٹری میں جو اس کا سینٹرل بینک ہوتا ہے اس کے پاس ہی صرف اختیار ہوتا ہے کہ اس ملک کے جتنے بھی کرنسی نوٹس ہیں ان کو ایشو کیا جائے۔ پاکستان میں بھی جتنی بھی کرنسی ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہی ایشو کرتا ہے۔ اچھا، اب اس کی کچھ وجوہات ہیں، وہ کچھ یوں ہے کہ یونیفارمٹی آف نوٹس، یعنی کہ جو آپ کا پیپر منی ہے اس میں یونیفارمٹی ہو، وہ ایک جیسے ہی لاگو کیے جائیں، یعنی کہ ایک جیسے ہی نوٹ ہوں، یعنی کہ اگر 100 روپے کا نوٹ ہے تو وہ پورے ملک میں 100 روپے کا جو نوٹ ہے وہ ایک ہی پیٹرن کا ہو۔ یہ نہ ہو کہ لاہور میں ریڈ کلر کا 100 روپے کا نوٹ چل رہا ہے تو کراچی میں گرین کلر کا چل رہا ہے اینڈ اسلام آباد میں بلو کلر کا چل رہا ہے، تو یہ یونیفارمٹی نہیں ہے۔ یونیفارمٹی کہاں سے آتی ہے؟ جب ایک ہی اسٹینڈنگ اتھارٹی ہو، ایک ہی سول اتھارٹی ہو۔ وہ کب ہوتی ہے؟ وہ کس کے پاس ہوتی ہے؟ وہ دیٹ از بیسکلی بائی سینٹرل بینک۔ تو سینٹرل بینک کے پاس وہ اتھارٹی ہے اور سینٹرل بینک ہی اس یونیفارمٹی کو برقرار رکھتا ہے، اس لیے ایک ملک میں ایک جیسے نوٹ ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ پھر ٹو چیک دا انڈیو ایکسپینشن آف نوٹس۔ اب ہم نے جو پیسے کی جو سپلائی ہے اس کو بھی چیک کرتا ہے، کیونکہ زیادہ جب پیسے کی سپلائی ہو جاتی ہے تو ملک میں افراط زر یا انفلیشن بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور جب انفلیشن زیادہ ہوتی ہے تو ملک میں غربت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، بیسکلی ملک میں مہنگائی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر ٹو ریگولیٹ کرنسی اکارڈنگ ٹو اٹس ڈیمانڈ۔ تو پیسے کو جسٹ اتنا ہی جاری کرنا چاہیے، یعنی کہ اس کی سپلائی کو جسٹ اتنا ہی ریگولیٹ کرنا ہے جتنی کہ اس کی ڈیمانڈ ہے، جتنا لوگوں کو پیسہ چاہیے جسٹ اتنا ہی سپلائی کیا جائے، اور جو ریمیننگ جو پرنٹڈ پیسہ ہے وہ ان دا فارم آف ریزروز
محفوظ کر لیے جائیں. پھر ہے ٹو میک شیور دیٹ دا نوٹس ایشوڈ آر دا لائبلٹی آف دا بینک اینڈ گیٹ فل سپورٹ آف دا اسٹیٹ. اچھا اب جو بھی نوٹ وغیرہ جاری کیے جا رہے ہیں اب وہ جو ہے وہ ساری ذمہ داری بینک کی ہے. اگر وہ خراب ہو جاتے ہیں تو وہ بینک ہی انہیں ریکور وغیرہ کر رہا ہوتا ہے. اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ بینکوں کے باہر جو کاؤنٹرز ہوتے ہیں ان میں وہاں پر انہوں نے لکھا ہوتا ہے آل میوٹیلیٹڈ نوٹس آر ایکسیپٹیڈ ہیئر. وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی نوٹ ڈیمیجڈ ہے تو وہ بینک کی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ بینک نے اب اسے صحیح کرنا ہے اور آپ کو صحیح نوٹ وغیرہ پرووائڈ کیا جائے, اور اس کے پیچھے پورا سپورٹ ہوتا ہے اسٹیٹ کا. اب یہاں پہ اسٹیٹ سے مراد بیسکلی اسٹیٹ گورنمنٹ ہے اور اس کے ریاستی ادارے آپ کہہ سکتے ہیں. نیکسٹ اپ از بینکر ٹو دا گورنمنٹ. اب ہم نے کمرشل بینک میں ایک بات پڑھی تھی کہ کمرشل بینک جسٹ زیادہ تر جو اس کی ڈیلنگ ہوتی ہے وہ عوام کے ساتھ ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ وہ گورنمنٹ کو بھی ڈیل کر رہا ہوتا ہے. سینٹرل بینک جو ہے وہ جسٹ کمرشل بینک کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوتا ہے یا تو پھر گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. سینٹرل بینک کبھی بھی پبلک کے ساتھ ڈیل نہیں کرتا. تو یہاں پہ ہے کہ آخر وہ گورنمنٹ کو کس طرح سے بینکنگ کی فیسلٹیز وغیرہ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے, اس کے لیے کیسے فنکشنز وغیرہ پرفارم کرتا ہے. تو سب سے پہلا کیپنگ دا ڈپازٹس. تو گورنمنٹس چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے چاہے وہ سینٹرل گورنمنٹ ہے تو ان کے جتنے بھی ڈپازٹس ہیں یعنی کہ ایک گورنمنٹ کا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ سینٹرل بینک کے اندر اوپن ہوتا ہے. جیسے ایک عام آدمی کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کمرشل بینک میں اوپن ہوتا ہے, وہ وہاں پر اپنے ڈپازٹس ایکسیپٹ جو کمرشل بینک ہے وہ عام لوگوں کے ڈپازٹ ایکسیپٹ کر رہتے ہیں. سملرلی سینٹرل بینک جو ہے وہ گورنمنٹ لیول کے گورنمنٹس کے فیڈرل گورنمنٹ کے پروونشل گورنمنٹس کے ڈپازٹس جو ہیں وہ وہاں پر ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں اور پھر ان کے بہاف پہ جو ایک کمرشل بینک کے اپنے کسٹمر کے بہاف کے اوپر جو کام کر رہا ہوتا ہے سملرلی وہی کام سینٹرل بینک جو ہے وہ گورنمنٹ کے لحاظ سے گورنمنٹ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے کیونکہ گورنمنٹ اب اس کا ایک لحاظ سے کلائنٹ بن چکا ہوتا ہے. پھر ایڈوانسز لونز. اب جیسے وہ ڈپازٹس لیتا ہے اسی طرح اب ان کو لونز وغیرہ بھی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. نیکسٹ اسٹیپ از فارن لونز. اب اگر گورنمنٹ کو کسی بھی صورت کے بین الاقوامی قرضے وغیرہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں یعنی کہ کسی دوسرے ملک سے انہوں نے قرضہ وغیرہ لینا ہے تو اس کے لیے جتنی بھی ارینجمنٹس وغیرہ کی جاتی ہیں وہ سارا کچھ سینٹرل بینک ہی کر رہا ہوتا ہے. ایون تو سینٹرل بینک ان کی نمائندگی بھی وہاں پر کر رہا ہوتا ہے. اگر کوئی گورنمنٹ کا بندہ وہاں پر ان کی جو بھی میٹنگ وغیرہ ہوتی ہے لونز کو سیٹل اپ کرنے کی وہاں پر نہیں بھی جاتا تو سینٹرل بینک کا کوئی نہ کوئی ایک ایجنٹ وہ ایز این ایجنٹ بھی وہاں پر کام کر سکتا ہے. تو ایجنٹ کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے وہ گورنمنٹ کے کام وغیرہ کر رہا ہوتا ہے اور فارن لونز کے بارے کے لیے ارینجمنٹس وغیرہ بھی کر رہا ہوتا ہے. ایون ان کو ریسیو بھی وہی کرتا ہے. پھر ٹرانسفر آف کیپٹل. اب پیسے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے تو اس کے لیے بھی سینٹرل بینک ہی یوز ہوتا ہے یعنی کہ گورنمنٹ کا جو پیسہ ہے یعنی کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ میں اپنا پیسہ جو ہے وہ امریکہ میں ایک جگہ ہے وہاں پہ ہوٹل وغیرہ گورنمنٹ نے اپنے انڈر لینا ہے. کوئی پرائیویٹائزیشن ہو رہی تھی گورنمنٹ آف پاکستان اس میں انٹرسٹڈ ہے کہ وہ اس کی بلڈنگ کرے اور اس کو خرید لے. سملرلی کوئی ویسے انویسٹمنٹ کرنی ہے ملک کے اندر کوئی پروجیکٹس وغیرہ لگانا ہے تو اس کے لیے بھی ٹرانسفر آف کیپٹل ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو وہ کون کرتا ہے سینٹرل بینک ہی کرتا ہے. وہ کیوں کرتا ہے کیونکہ جو گورنمنٹس کے جو ڈپازٹس ہیں آیا کہ وہ سینٹرل ہے یا پروونشل ہے تو ان کے جو ڈپازٹس ہوتے ہیں وہ سینٹرل بینک کے پاس ہی ہوتے ہیں. پھر فائنینشیل ایڈوائزر. تو اب تمام جو صورتحال جو چل رہی ہوتی ہے معیشت کی اس کے بارے میں جتنی بھی ایڈوائزز ہوتی ہیں جتنا بھی مشورے وغیرہ دیتا ہے وہ سینٹرل بینک دے رہا ہوتا ہے کہ آخر آپ پیسے کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں, پیسہ ملٹی پلائی کیسے ہوگا, آپ کی امپورٹس کس طرح سے کم ہوں گی, ایکسپورٹس کس طرح سے زیادہ ہوں گی. تو یہ سارا کچھ جو بھی ایڈوائزز ہوتی ہیں وہ سارا کچھ سینٹرل بینک دے رہا ہوتا ہے گورنمنٹ کو. پھر اس کے جتنے بھی اکاؤنٹس وغیرہ کوئی مینٹیننگ ہوتی ہے مینٹیننس آپ کہہ سکتے ہیں لیجرز جرنلز وغیرہ جو بھی ٹرائل بیلنسز وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سارا کچھ جو اس کے اکاؤنٹس کو مینٹین کیا جا رہا ہوتا ہے وہ سینٹرل بینک ہی کرتا ہے.
اس کے بعد گورنمنٹ کی کسی بھی قسم کی سیکیورٹیز یعنی کہ بانڈز وغیرہ جو کہ ابھی لوگوں تک نہیں پہنچے، یا گولڈ وغیرہ اس طرح کی جو بھی ریزروز وغیرہ ہوتی ہیں وہ سارا کچھ سینٹرل بینک کے پاس ہی رکھوائے جاتے ہیں. ایون کہ جو ایسے کوئی لینڈ کے پیپرز جو ہوتے ہیں جو کہ گورنمنٹ اونڈ ہوتے ہیں، اسٹیٹ اونڈ ہوتے ہیں، وہ بیسکلی سیکیورٹیز ہوتی ہیں گورنمنٹ کی، تو وہ بھی سینٹرل بینک کے پاس ہی ان کے لاکرز میں سیف رکھی جاتی ہیں. پھر بینکرز بینک سے مراد ہے کمرشل بینکوں کے لیے وہ بینکنگ فیسلٹیز کیا کیا پرووائڈ کرتا ہے، ان کے لیے کیا کیا فنکشنز وغیرہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے ایک سینٹرل بینک. تو سب سے پہلے کسٹوڈین آف کیش ریزرو، تو ان کا جتنا بھی کیش ریزرو ہوتا ہے وہ کس کے پاس موجود ہوتا ہے، وہ سینٹرل بینک کے پاس موجود ہوتا ہے. یعنی کہ جتنا بھی انہیں پیسہ وغیرہ ریکوائرڈ ہوتا ہے یا جو بھی ان کے ڈپازٹس ہوتے ہیں، آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کے ڈپازٹس ہوتے ہیں وہ سینٹرل بینک کے پاس ہی ہونے چاہیے. اور یہ لا ہے، قانون ہے کہ کمرشل بینک کو اپنے جتنے بھی کیش ریزروز ہیں جو کہ وہ انہیں ایک خاص ٹائم کے اوپر چاہیے ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشکل ٹائم پڑ گیا یا ان کے جو کیش ریزروز وہ کم ہو رہے ہیں، تو وہ جو انہوں نے پیسہ جو اپنا سیو کر کے رکھا ہوتا ہے، وہ کہاں پر سیو کر کے رکھا ہوتا ہے، وہ سینٹرل بینک میں انہیں وہ پیسہ جو ہے وہ سیو کرنا پڑتا ہے. پھر ہے ری ڈسکاؤنٹنگ. اب ری ڈسکاؤنٹنگ کا تھوڑا سا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے، بیک ڈراپ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم نے کمرشل بینک کے فنکشنز میں پڑھا تھا کہ وہ ڈسکاؤنٹنگ آف بلز آف ایکسچینج کی فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو. تو وہ کب ایک بندہ کب اپنا بل ڈسکاؤنٹ کرواتا ہے، جب اسے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو ری ڈسکاؤنٹنگ بیسکلی ایک ایسی فیسلٹی پرووائڈ کی جاتی ہے فرام سینٹرل بینک ٹو کمرشل بینکس کہ اگر تو کمرشل بینک کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی اور اس کے بعد کچھ بلز پڑے ہیں جن کی ابھی میچورٹی ڈیٹ نہیں آئی، یعنی کہ ابھی اس کی ڈیو ڈیٹ نہیں آئی اور اس کو پیسے کی ضرورت ہے، تو وہ اس ڈسکاؤنٹڈ بل کو دوبارہ سے ری ڈسکاؤنٹ کر دیتا ہے. یعنی کہ اب وہ جو بل ہے وہ کسی دوسرے بندے کے پاس نہیں جائے گی بلکہ وہ سینٹرل بینک سے ری ڈسکاؤنٹ کرا سکتا ہے. یا تو جیسے الائڈ بینک ہے وہ انڈر دا سپرویژن آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایم سی بی سے یا ایچ بی ایل سے وہ جو بل ہے وہ اس کو دوبارہ سے ڈسکاؤنٹ کرا سکتا ہے. یعنی کہ ایک ڈسکاؤنٹڈ بل کو جب دوبارہ سے ڈسکاؤنٹ کرایا جائے گا تو وہ ری ڈسکاؤنٹنگ آف بلز آف ایکسچینج کہلاتا ہے. تو یہ جو فیسلٹی ہے یہ جسٹ ممبر بینکس یعنی کہ لسٹڈ بینکوں کو ہی دیا جاتا ہے اور یہ سارا کچھ اسٹیٹ بینک کے انڈر ہی ہو رہا ہوتا ہے. پھر کلیئرنگ ہاؤس. اچھا کلیئرنگ ہاؤس کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر دو بینکوں کے درمیان کچھ ان کے پیسوں کے معاملات چل رہے ہیں، یعنی کہ دونوں کے پیسے دوسرے کی طرف پڑے ہوئے ہیں، بینک اے نے بینک بی کے پیسے دینے اور بینک بی نے بینک اے کے پیسے دینے، تو کلیئرنگ ہاؤس فیسلٹی اس طرح سے ہوتی ہے کہ سینٹرل بینک اپنے انڈر رہتے ہوئے دونوں کے اکاؤنٹس کو سیٹل اپ کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ کہتے ہیں کہ اگر بینک اے کے پاس بینک اے نے بینک بی کے 50 روپے دینے اور بینک بی نے بینک اے کے 40 روپے دینے، تو وہ اس طرح سے ڈیبٹ کریڈٹ کر کے دیں گے کہ جس کے اوپر اماؤنٹ زیادہ آ رہی ہوگی، یعنی کہ اب بینک بی نے بینک اے کے 10 روپے زیادہ دینے ہیں تو وہ جسٹ 10 روپے دیں گے، باقی جو 40 ہوگا وہ ڈیبٹ کریڈٹ کر کے ان کی جو اماؤنٹس ہیں ان کو ایڈجسٹ کر لیا جائے گا تاکہ جو کیش ہے اس کا فلو جو ہے اس کی جو ٹرانسفرنگ ہے وہ کم سے کم کی جائے. بیسکلی یہ کلیئرنگ ہاؤس ہوتا ہے کہ میوچول کلیمز کو سیٹل آؤٹ کرنے کے لیے اس طرح کی فیسلٹی وغیرہ پرووائڈ کی جاتی ہے. پھر ہے لینڈر آف دا لاسٹ ریزارٹ. اچھا سینٹرل بینک کو نا بیسکلی جو آپ کا جو ملک کے جو بینکنگ سیکٹر ہوتا ہے اس کا ہیڈ ہوتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بینکوں کا ابا ہوتا ہے، بینکوں کے ابو جی ہوتے ہیں، فادر ہوتے ہیں. جیسے ایک گھر میں جو سربراہ ہوتا ہے وہ ہمارے فادر ہوتے ہیں، اسی طرح جو بینکنگ سیکٹر ہے اس کا جو سربراہ ہے، اس کا جو والد ہے وہ سینٹرل بینک ہوتا ہے. تو لینڈر آف دا لاسٹ ریزارٹ یہی ہے کہ جس ٹائم کمرشل بینکوں کے اوپر کوئی مشکل ٹائم آتا ہے تو ان کے پاس جو لاسٹ آپشن ہوتی ہے جو ان کو بچائے گا فرام بینکرپسی یا لوگوں کی جو نیڈز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اب ان کے پاس ریزروز نہیں رہ گئے، تو جو لاسٹ جو ادارہ ہوتا ہے جو ان کو سیو کرتا ہے دیٹس بیسکلی یور سینٹرل بینک. اس کی ایگزامپل ہم لوگ گھر سے لیتے ہیں کہ گھر میں سربراہ ہمارے فادر ہوتے ہیں، تو جب ہمارے پاس ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم جو لاسٹ آپشن جو ہوتا ہے وہ ہمارے فادر ہی ہوتے ہیں.
سملرلی سینٹرل بینک کے لیے بھی جو لاسٹ آپشن ہوتا ہے وہ اس کے فادر ہوتے ہیں، یعنی کہ سینٹرل بینک، کمرشل بینک کے لیے لاسٹ آپشن اس کا فادر ہوتے ہیں سینٹرل بینک۔ نیکسٹ اسٹیپ از اوپننگ اے نیو بینک۔ تو جب بھی کوئی نیا بینک وغیرہ کھلنا ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی نیا کمرشل بینک یا جو ایگزسٹنگ کمرشل بینک ہے اس کی کوئی نئی برانچ کھلنی ہوتی ہے، تو وہ وداؤٹ دا پرمیشن آف سینٹرل بینک نہیں کھل سکتا، اسے سینٹرل بینک سے پرمیشن لینی پڑے گی اور اس کو انلسٹ کرانا پڑے گا۔ پھر ایڈوانس پالیسی۔ ایڈوانس پالیسی سے یہاں سے مراد ہے کہ جس حساب سے آپ نے قرضے وغیرہ دینے ہیں، یعنی کہ کمرشل بینکوں نے کس حساب سے قرضے دینے ہیں، تو وہ بھی بیسکلی پالیسیز بنا رہا ہوتا ہے، وہ سینٹرل بینک ہی بناتا ہے۔ سینٹرل بینک ہی انہیں یہ پالیسی دیتا ہے کہ آپ نے بزنسز کو اتنے لونز دینے ہیں، عام بندوں کو اتنے لونز دینے ہیں، میرج لونز اتنے ہوں گے، کنسٹرکشن آف ہاؤسز کے لونز اتنے ہوں گے، مشارکہ کی مد میں اتنے ہوں گے، تو ہر چیز کے بارے میں انہیں بتا رہا ہوتا ہے۔ پھر ریٹ آف انٹرسٹ بھی وہی سیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر گروتھ آف بینک۔ تو بینکنگ سسٹم کی بہتری کے لیے جتنے بھی سٹیپس وغیرہ اٹھائے جاتے ہیں وہ سارا کچھ سینٹرل بینک ہی اٹھاتا ہے، کہ جس طرح اس طرح کی پالیسیز بنا رہا ہوتا ہے جس سے لوگوں کو کمفرٹ مل رہا ہو تھرو کمرشل بینک، جس سے وہ جو آپ کا بینکنگ سیکٹر وہ پروان چڑھے، اس کی گروتھ بہتر طریقے سے ہو اور وہ ملک کی معیشت کے لیے سود مند ثابت ہو رہا ہوں۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ آگے وہ کہتا ہے لیڈر آف دا کیپٹل مارکیٹ، یعنی کہ ملک کے اندر جتنا بھی کیپٹل کا فلو ہو رہا ہوتا ہے، پیسے کا جتنا بھی ان فلو یا آؤٹ فلو آپ جیسے کہہ سکتے ہیں، پیسے کی ڈیمانڈ اور سپلائی، ان ساری چیزوں کا جو چیک اینڈ بیلنس رکھ رہا ہوتا ہے وہ آپ کا سینٹرل بینک ہی رکھ رہا ہوتا ہے۔ اسے آپ منی مارکیٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ کیونکہ سول اتھارٹی اس کے پاس ہے، ساری پالیسی سینٹرل بینک بناتا ہے، وہ ایشو نہ کرے تو ملک میں پیسے ختم ہو جائیں گے، یعنی کہ پیسے کا جو کیش کا جو فلو ہے وہ کم ہو جائے گا، ضرورت پیسے کی بڑھتی جائے گی اور اس سے ملک میں ڈیفلیشن ہو جائے گی۔ تو ایز اے لیڈر آف دا کیپٹل مارکیٹ یا لیڈر آف دا منی مارکیٹ وہ اس طرح کی پالیسیز بناتا ہے کہ نہ تو ملک میں جو پیسے کا فلو ہے وہ بہت کم ہو جائے یا بہت زیادہ ہو جائے، وہ اس کو مینٹین رکھنے کی کوشش وغیرہ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر ہے کنٹرولر آف فارن ایکسچینج۔ اب ملک کے اندر جتنا بھی زر مبادلہ آ رہا ہے تھرو ایکسپورٹس یا جو ملک سے باہر جتنا بھی فارن ایکسچینج جا رہا ہے تھرو امپورٹس، تو ان سارے کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ زیادہ امپورٹس نہ کریں، یا اگر امپورٹ کرنی ہے تو سستی امپورٹ کریں لیکن کوالٹی والی کریں، جسٹ فار دا ویلفیئر آف دا پیپل، تاکہ آپ کے جو ملک کے اندر جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ بہت کم نہ ہوں۔ ملک کے اندر جتنے زیادہ فارن ایکسچینج ریزروز ہوں گے، ملک کی معیشت اتنی بہتری کی طرف جا رہی ہوتی ہے، اور وہ اسی حساب سے ہی پھر ایکسچینج ریٹس کو بھی سیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر آتا ہے آپ کا کسٹوڈین آف میٹیلک ریزروز، یعنی کہ ایک ملک کے اندر جتنے بھی جو گولڈ، سونا، چاندی وغیرہ ہوتا ہے وہ جب کسی کا نہیں ہوتا تو وہ اسٹیٹ اونڈ ہوتا ہے، اور اسٹیٹ اونڈ جو ریزروز ہوتے ہیں وہ کہاں پر رکھے جاتے ہیں؟ وہ آپ کے سینٹرل بینک میں رکھے جاتے ہیں۔ سملرلی جو کمرشل بینک کے جو اونڈ ریزروز ہوتے ہیں، جو میٹیلک ریزروز ہوتے ہیں، جو کہ کمرشل بینک نے اپنے پرپس کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے یوز کے لیے خریدے ہوتے ہیں، تو وہ بھی جو ریزروز ہیں وہ along with کیش ریزروز وہ کہاں پر رکھے جاتے ہیں؟ سینٹرل بینک میں رکھے جاتے ہیں۔ پھر ایکسچینج ریٹ اسٹیبلٹی، تو یہ جیسے ہم نے 2 پوائنٹس پہلے پڑھا کہ کنٹرولر آف فارن ایکسچینج والا، تو اسی حساب سے کہ وہ جیسے جیسے اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، ساتھ ہی اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ اسٹیبل رہے، وہ جتنا اسٹیبل رہے گا وہ ملکی معیشت کے لیے اتنا ہی بہتر ہے، وہ آپ کی لوکل کرنسی کی ویلیو کو اتنا ہی بہتر بنا رہا ہوتا ہے۔ پھر ہے ریپریزنٹیٹیو آف فارن ٹریڈ۔ اب آپ کا جو بھی بین الاقوامی جو تجارت ہوتی ہے کون کر رہا ہوتا ہے؟ آپ کی گورنمنٹس، آپ کی جو گورنمنٹ لیول کے اوپر جو فارن ٹریڈ ہو رہا ہوتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہا ہوتا ہے، جس میں آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہوتی ہے، یہ گورنمنٹ ہی کر رہی ہوتی ہے، تو اس کی جتنی بھی ریسیٹس اور پیمنٹس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یا جو بھی معاہدے وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں پیسوں کے لین دین کے متعلق، وہ سارا کچھ سینٹرل بینک ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ آپ کے جو گورنمنٹس ہیں
ان کے بہاف کے اوپر وہ چیزیں جو ہیں وہ خرید بھی رہا ہوتا ہے. جیسے کمرشل بینک جو ہے وہ ایگزیکیوشن آف اسٹینڈنگ آرڈر کرتا ہے بندے کی. سملرلی جو سینٹرل بینک ہے وہ فارن ٹریڈ کا ریپرزینٹیٹیو کے لحاظ سے ایکٹ کر رہا ہوتا ہے. کس کا ریپرزینٹیٹیو بن کے؟ سینٹرل بینک جو آپ کی گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کے بہاف کے اوپر. پھر آگے کچھ دوسرے چھوٹے چھوٹے فنکشنز ہیں. سب سے پہلے اسٹاف ٹریننگ. تو سینٹرل بینک ایسے تمام آپ کہہ لیں کہ انسٹیٹیوشنس وغیرہ سیٹ اپ کر رہا ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے پروگرامس انٹروڈیوس کرا رہا ہوتا ہے. کس کے لیے؟ جتنے بھی آپ کے کمرشل بینک کے جو امپلائز ہوتے ہیں یا جو اس کے اپنے بھی امپلائز ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ وغیرہ کرنے کے لیے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جتنی زیادہ ماڈرن ٹیکنالوجیز کو سیکھیں گے, ماڈرن نیڈس کو سیکھیں گے, وہ آپ کے بینکنگ سیکٹر کی گروتھ کے لیے اتنا ہی بہتر ہوتا جائے گا. پھر گروتھ ٹو سیونگس. اب وہ کمرشل بینکس کو اس طرح کے پلانز اور اس طرح کی پالیسیز ڈرائیو کر کے دیتا ہے جس سے لوگوں میں سیونگس کا رجحان بڑھے. وہ جو زیادہ سے زیادہ بچتیں کریں, اپنے ایکسپینسز کو کم سے کم کریں اور کمرشل بینکوں میں اپنی جو سیونگز ہیں وہ ڈپازٹ کریں. دین انڈسٹریل اور ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی وہ پالیسیز وغیرہ بنا رہا ہوتا ہے کہ ان کو کس طرح سے ہم نے لے کر چلنا ہے. وہ اگر بہتر ہیں تو ان کو مزید بہتر کیسے کرنا ہے. ان کے جو پروڈکٹس اگر وہ کوالٹی ان کی کم ہے تو ان کو ایکسپورٹ کوالٹی کس طرح سے بنانا ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کس طرح سے کرنا ہے, ان کو سبسڈیز کس طرح سے دینی ہے, ان کو لونز کیسے دینے ہیں, ان کا جو مال ہے وہ ایکسپورٹ کیسے کرنا ہے. تو اس کے ریلیٹڈ بھی وہ ساری جو بھی پالیسیز ہوتی ہیں جو کہ کمرشل بینک کے تھرو اپلائی کرانی ہوتی ہے, وہ سارا کچھ پالیسیز جو ہے وہ سینٹرل بینک ڈیوائز کر رہا ہوتا ہے. دین ریپرزنٹیشن ان انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنس. تو وہ بیسکلی ایز اے نمائندہ بن کے جتنے بھی آپ کے بین الاقوامی ادارے ہوتے ہیں, جیسے IMF ہوتا ہے, ورلڈ بینک ہوتا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, تو وہاں پر گورنمنٹ کا ایز اے نمائندہ بن کے سینٹرل بینک جو ہے وہ جاتا ہے اور جو بھی بات وغیرہ گورنمنٹ کی ہوتی ہے وہ وہاں پر جا کر ان کو کنوے کر رہا ہوتا ہے. پھر ہے ممبرشپ فیس. اب اگر گورنمنٹ کو کسی بھی سارٹ کی آرگنائزیشن, انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں اپنی ممبرشپ کروانی ہے تو اس ممبرشپ کی اگر کوئی نہ کوئی خدا نخواستہ کوئی فیس وغیرہ ہوتی ہے, کوئی ممبرشپ ہے, تو وہ جو فیس وغیرہ جو پے کی جاتی ہے وہ تھرو سینٹرل بینک ہی پے کی جا رہی ہوتی ہے. لاسٹ اپ از فائنینشیل رپورٹس. تو آپ کے ملک کی جتنی بھی مالیاتی رپورٹیں ہوتی ہیں, یعنی کہ آپ کے جو یہ فسکل رپورٹ ہوتی ہے کہ اس سال ہم نے اتنا پیسہ خرچ کیا, اتنا قرضہ دیا, قرضے کی مد میں اتنا پیسہ ہم نے ریکور کیا, دین اتنی انویسٹمنٹ ایگریکلچر میں ہوئی, ایگریکلچر میں اتنی پرسنٹ پروڈکشن ہوئی, ہمارے GDP کا یہ حصہ ہے. تو جتنی بھی فائنینشیل رپورٹس ہوتی ہیں وہ منتھلی بھی ہو سکتی ہیں, وہ ویکلی بھی ہو سکتی ہیں, وہ ڈیلی کے حساب سے بھی ہو سکتی ہیں, وہ اینول بھی ہوتی ہیں. تو ڈفرینٹ ٹائپ کی جو پالیسیز ہوتی ہیں, جو رپورٹس ہوتی ہیں وہ پبلش کی جاتی ہیں, وہ اخباروں میں دی جاتی ہیں, میگزینس میں آتی ہیں, ویب سائٹس کے اوپر آتی ہیں. تو ڈفرینٹ ٹائپ کی جو رپورٹس ہوتی ہیں وہ بھی بنانا کام ہوتا ہے سینٹرل بینک کا. اور وہ ڈیٹا کہاں سے آ رہا ہوتا ہے؟ تھرو ڈفرینٹ ادر فائنینشیل آرگنائزیشنس, جس میں کمرشل بینک بھی آتے ہیں, فائنینشیل انسٹیٹیوشنس بھی آتی ہیں, آپ کے انویسٹمنٹ کارپوریشنس بھی آتے ہیں, آپ کے سیونگ سینٹرز بھی آتے ہیں. کافی چیزیں وہاں پر اس میں شامل ہو رہی ہوتی ہیں. تو دیٹ واز اے کوسچن. ہوپ سو آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا. کافی آسان کوسچن ہے, کافی چیزیں مماثلت رکھتی ہیں, کافی سملیرٹیز ہیں ود کمرشل بینک کے فنکشنز. لیکن فرق جسٹ اتنا ہے کہ وہ جو کمرشل بینک کے فنکشنز ہیں وہ گورنمنٹ اور پبلک کے لیے, یہاں پر جو فنکشنز ہیں وہ کمرشل بینکوں کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے, لیکن زیادہ تر گورنمنٹ کے لیے ہی اس کے فنکشنز وغیرہ یہ فنکشنز اپنے پرفارم کرتا ہے. سو اف یو لائک دا ویڈیو ڈو گیو اٹ اے تھمز اپ, اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن لازمی دبا دیجیے گا, اور تاکہ آپ کو نوٹیفائی کیا جا سکے تمام ویڈیوز کے بارے میں, آنے والے جتنے بھی لیکچرز ہیں ان کے بارے میں. تھینک یو.